طرف مظلوم، ایک طرف شہادت، ایک طرف ایثار، ایک طرف قربانی. اور یقین مانیے شہادت کے بعد ہی جب کسی مظلوم کا، جب کسی شہید کا خون زمین کے اوپر گرتا ہے تو پھر وہ خون کا قطرہ رنگ لاتا ہے، خون کا قطرہ. اور اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالی کے پاک نبی نے فرمایا کہ جب شہید کا پہلا قطرہ زمین کے اوپر گرتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالی اس شہید کے سارے گناہ کو معاف کر دیتا ہے، سارے گناہ کو معاف کر دیتا ہے. کوئی گناہ اس کے ذمے نہیں بچتا، مگر ہاں ایک گناہ رہ جاتا ہے. ایک گناہ اگر شہید پہ ہوا ہے، اگر اس کے ذمے ایک شے ہے تو اللہ اسے معاف نہیں کرتا. وہ کیا؟ اگر ہم نے کسی سے کچھ لے لیا، قرض لے لیا اور لے کے بیٹھے ہوئے، تو ہر گناہ شہید کا معاف ہو جاتا ہے، لیکن قرض اگر ہے تو اللہ اسے معاف نہیں کرتا. یہ الگ موضوع ہے. تو شہید کا جو خون ہوتا ہے اس کا پہلا قطرہ، اس کی یہ تاثیر ہے. اسی لیے شہید مرتضیٰ نے جو کتاب تالیف فرمائی فلسفہ شہادت کے حوالے سے، انہوں نے فرمایا کہ تلوار جو ہے وہ بدن کو کاٹتی ہے، تلوار بدن کو کاٹتی ہے، مگر شہید کا خون تاریخ کے دھارے کو موڑ سکتی ہے. شہید کا خون تاریخ کے دھارے کو موڑ سکتی ہے. اور آپ آج دیکھ لیجئے آج دنیا میں کیا ہو رہا ہے. شہادت جو دی جا رہی ہے، جو شہید کا خون زمین کے اوپر گر رہا ہے، اس کے کتنے اثرات اور تاریخ بدلی جا رہی ہے. ابھی تک وہ امریکہ جو کسی کے سامنے سلنڈر نہیں ہوا تھا، مگر آج اس کی کیفیت کیا ہو رہی ہے؟ لوگوں سے بھیک مانگ رہا ہے صلح کرنے کے لیے، لوگوں سے مدد مانگ رہا ہے کہ ہمارے ساتھ آ جاؤ، ہمارے ساتھ مل کے ہم ایران کے خلاف جنگ کرتے ہیں. مگر کوئی آمادہ نہیں ہے. یہ پہلی بار ایسا تاریخ میں ہوا ہے کہ جہاں امریکہ مدد کے لیے پکار رہا ہے. اور قربانی سے پہلے، شہادت سے پہلے اس کے کیا جملے تھے؟ ایک خیبر، ایک روم. مگر رہبر کی شہادت کے بعد سارا معاملہ پلٹ گیا. عزیزان گرامی، یاد رکھیے آج عید کا دن ہے. ہم سب اس حوالے سے غمزدہ بھی ہیں. ہم عید کی مبارکباد پیش کر رہے ہیں، مگر ہمیں رہبر کے جانے کا دکھ بھی ہے، تکلیف بھی ہے. اسی لیے یہ ہماری بازوؤں کے اوپر یہ کالے کالے کیا ہے، کس بات کا؟ کہ ہم آج بھی ظلم کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں. یہ احتجاج ہے. دنیا تک ہم اپنی بات پہنچانا چاہتے ہیں کہ ہم عید تو منا رہے ہیں، کیونکہ اللہ رسول کا حکم ہے منانا چاہیے اور منا بھی رہے ہیں، مگر ہم ظلم کے خلاف ہم آواز احتجاج بلند کر رہے ہیں. کہ یاد رکھو دنیا والوں، یاد رکھو تم نے جو ظلم و تشدد اور بربریت ایران کے اوپر کیا ہے، اور یاد رکھیے آج پوری دنیا ایک طرف ہے، پوری دنیا ایک طرف ہے. حتیٰ ابھی کل کی بات ہے، ایران کے اوپر کیا کیا ظلم ہوا، کتنے بچے مارے گئے. نام نے اسکول کے اوپر جو اٹیک کیا گیا، کتنے بچے مارے گئے؟ 170 کے قریب بچے فقط مارے گئے. اور اس کے علاوہ جو بڑی شہادت ہے اس کی چھوٹی بچوں کی شہادت. مگر پوری دنیا خاموش ہے، دنیا خاموش ہے. ایران یا ایران کے وزیر خارجہ بار بار اس بات کو ریپیٹ کر رہے ہیں کہ ہمارے یہاں اتنی بڑی شہادت ہو رہی ہے مگر دنیا سب خاموش ہے. یہ کیا ہے؟
ابھی کل کی بات ہے کہ جامع ازہر یہ پوری دنیا کی سب سے بڑی یونیورسٹی مانی جاتی ہے. وہاں کے مفتی نے ایران کے خلاف فتویٰ صادر کر. آپ دیکھ رہے ہیں اتنے رہبر مارے گئے، بچے شہید ہوئے، بڑے بڑے لیڈر مارے جا رہے ہیں، آدمی مارے جا رہے ہیں، مگر ان کے خلاف کوئی بیان، ان کے حق میں کوئی بیان نہیں آیا. مگر ادھر ایران نے عرب ملکوں کے اوپر بلکہ امریکہ کے اڈوں کے اوپر اٹیک کرنا شروع کیا تو وہاں سے ایران کے خلاف فتویٰ آ گیا. وہاں سے ایران کے خلاف فتویٰ آ گیا. آپ پہچانے دنیا کہاں جا رہی ہے. اتنی بڑی یونیورسٹی ظالم کا ساتھ دے رہی ہے، مظلوم کا کوئی حمایتی نہیں ہے. یعنی گنے چنے افراد ہیں جو مظلوم کے حمایتی ہیں. اور جیسے ہی ایران نے ان ملکوں کے اوپر اٹیک کرنا شروع کیا، ایک اور آواز بلند ہونا شروع ہو گئی. ایک اور آواز بلند ہونا شروع ہو گئی. وہ کیا؟ اچھا، ان ملکوں میں اگر کچھ ہو جائے تو فوراً اسلام خطرے میں پڑ جاتا ہے. فوراً اسلام خطرے میں پڑ جاتا ہے. آوازیں بلند ہونے لگی، اسلام خطرے میں، دین خطرے میں. دین کو کیا خطرہ ہو گیا؟ کیا عید کی نماز میں پہلی رکعت میں 5 قنوت، دوسری رکعت میں 4 قنوت، کیا اس میں تبدیلی آ گئی؟ 2 قنوت ہو گیا؟ کیا جو 17 رکعت روزانہ کی نمازیں، کیا اس میں کوئی کمی آ گئی؟ نہیں. کیا رمضان کا روزہ مہینے کے بجائے 15 دن کا ہو گیا؟ اسلام خطرہ لاحق ہو گیا اسلام کو؟ یہ سب کچھ نہیں. آپ دیکھ لیں گے کہ عرب ملکوں کے اوپر، اسلامی ملکوں کے اوپر اٹیک ہو رہا ہے، اسلام خطرے میں ہے. میں نے کہا اسلام کے اوپر ایک ہی دفعہ وقت آیا تھا، برا وقت پڑا تھا ایک ہی دفعہ. حسین نے اسلام کو، دین محمدی کو قیامت تک کے لیے محفوظ کر دیا ہے. اب اسلام کے اوپر، دین کے اوپر کوئی برا وقت نہیں آئے گا. اب جتنے بھی برے وقت آئیں گے وہ ان مسلمانوں پر آئیں گے. جتنے بھی برے وقت آئیں گے وہ ان مسلمانوں کے اوپر آئیں گے. اسلام کے اوپر کوئی برا وقت نہیں آیا. پیغمبر، آپ یہ بھی بات ذہن میں رکھ لیجئے کہ پیغمبر اسلام سے لے کر پیغمبر اسلام کو شہید کیا گیا. مولا کائنات کو اسی ماہ مبارک رمضان میں حالت سجدہ میں شہید کیا گیا. بی بی فاطمہ کے اوپر چلتا ہوا دروازہ گرایا گیا، شہید کیا گیا. شہادت نصیب ہوئی. 5ویں امام جتنے بھی ہمارے ائمہ ہیں سب کو شہید کیا گیا، سب کو شہادت نصیب ہوئی ہے. حتیٰ یہ کہ جو ہمارے آخری امام ہیں، امام زمانہ علیہ السلام، ان کو بھی شہادت نصیب ہوگی، انہیں بھی شہید کیا جائے گا. تو معصومین جتنے بھی ہیں سب کو شہادت. اچھا، ان کی شہادت کا ثمرہ، نتیجہ کیا ہے؟ وہی کہ دین باقی ہے. ان کی شہادت کا جو سب سے بڑا ثمرہ اور نتیجہ ہے وہ کیا ہے؟ کہ دین باقی ہے. دین کو کوئی نہیں مٹا سکتا. دین محفوظ ہو گیا. اب آ جائیے امام زمانہ پردے غیب میں چلے گئے. اس کے بعد علماء ہمارے نائب بنے، امام کے نائب بنے، انہوں نے بھی شہادت دی. اور ایک شہادت کا سلسلہ شروع ہے، جاری و ساری ہے. ہمارے علماء کرام، مراجع کرام بھی شہادت سے ہم کنار ہو رہے ہیں. رہبر معظم بھی شہید ہوئے. تو ان علماء کی شہادت کا کیا اثر ہے؟ ان علماء کی شہادت کا کیا اثر ہوگا؟ اہل بیت اور معصومین کی شہادت کا اثر اور ثمرہ یہ ہوا کہ دین محفوظ ہے، دین باقی ہے. اور ان عالم دین اور علماء اور فقیہ اور مراجع کرام کی شہادت کا اثر یہ ہے اور ثمرہ یہ ہے کہ دین محمدی بڑی تیزی کے ساتھ پھیلنا شروع ہو جائے گا. دین بڑی تیزی
کے ساتھ پھیلنا شروع ہو جائے گا، اور یقین مانیے اس کا اثر بڑی تیزی سے ہو رہا ہے۔ آپ عرب ممالک میں چلے جائیے، یہ جو یمن میں حوثی ہیں یہ کون ہیں؟ وہاں کے اوپر شیعت کا اتنا بڑا وجود نہیں تھا۔ میں نے سیریا میں کے دور میں میرے بہت سارے جو ہمارے کلاس فیلو تھے وہ یمن کے جو تھے وہ سب اہل سنت، سب نے بعد میں مذہب تشیع کو اختیار کیا، اور کس سے مروب ہو کر؟ ایران سے یا رسول اللہ سے مروب ہو کر، ایران یا سید رسول اللہ سے مروب ہو کر انہوں نے متاثر ہو کر مذہب شیعت کو اختیار کیا۔ تو یاد رکھیے